اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے اور وہ جس کو ایک بار ڈسے 1000 سال تک کے اس کے اندر زہر گھومتا رہے اور اس کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شجاع الاقرع۔ اور جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک بار نہیں ڈستا، فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، اور مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک اس کو ڈستا رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرا نام شجاع الاقرع ہے، اے نماز نہ پڑھنے والے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا۔ آج ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کیوں نہیں؟ روزے دار کو 2 خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے لعنت بغیر تو بے حیاؤ، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو 17 جنے دیکھ کے جاتے ہیں پھر جب اس کو انکار ہوتا ہے اس بیچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اتنی نہیں گئی، علاوہ جو مامی دیکھنے آئی تھی اس کو تو دیکھو، وہ ایک 18 سال کی خوبصورت بیٹی کو انکار کر رہی ہے یہ کہہ کے نک چھوٹا ہے۔ وہ ذرا مامی سے دیکھو، وہ بڈھی ممبئی کھسٹ بدصورت، اس کے چہرے پہ اتنی جھریاں ہیں، اور وہ ہماری 19 سال 20 سال کی خوبصورت بیٹی کو یہ کہہ کے انکار کر کے یہ نک چھوٹا ہے۔ کیا ظلم ہے یار؟ ٹھیک ہے کر لو ظلم جتنے ہوتے ہیں تم سے، لیکن ان قریب میرے رب کا دربار لگنے والا ہے۔ اس دن وہ مامی بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ پھپھو بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ خالہ بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ تائی بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ چاچی۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ جمعہ کی دورے کر کے بھاگ جاتے ہو، کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک فکر کی تھی کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑے، میری امت نماز کو نہ چھوڑے؟ بتاؤ کیا نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور ایک مقام پر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سر سے اپنا رحمت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں نہیں رکھتا۔ عورتیں نماز جتنا پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنے حج کر لیں، چاہے جتنے عمرہ کر لیں، اگر عورت شوہر کو راضی نہ کر سکی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شوہر کو راضی نہ کر سکے وہ عورتیں جہنم میں جائے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج اللہ اکبر شوہر کی خوشی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے بلکہ شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے مغربی تہذیب کی دل ڈالا نہ بنو، اپنے مذہب سے بغاوت نہ کرو۔ اور یہ جو باتیں بتائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ اسلام عورت کو کنیز بناتا ہے، اسلام عورت کو غلام بناتا ہے، اسلام عورت کو دوسرے نمبر کا درجہ عطا کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے جیسے شوہر کے حقوق بیوی کو بتائے ہیں ویسے ہی بیوی کے حقوق شوہر کو بھی بتائے ہیں۔
اللہ اکبر. اس کہانی کو کس نے نہیں سنا ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جب جنازہ کو رکھا گیا ہے, جیسے امام آگے بڑھا ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی, ایک بندہ باہر نکل کے کہتا ہے حضرت جی ٹھہر جاؤ, ابھی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوگی. کہو کیا بات ہے؟ تو کہا میرا قرض اس بندے پہ اتنا ہے, جب تک قرض نہیں ادا کیا جائے گا کوئی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا ہے بیٹے منہ چھپانے لگے تھے. اللہ اکبر. ہر کوئی کونا تلاش کرنے لگا تھا چھپنے کے لیے. خلبلی مچ گئی تھی جب یہ بات پھیلتے پھیلتے میت کے دروازے پہ گئی ہے. گھر کے اندر بیٹی تھی رو رہی تھی. جب پتا چلا ہے کہ جنازہ گاہ میں کوئی ہے جس کا قرض میرے باپ پہ ہے, وہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے بیٹی کو پتا چلا ہے اس نے ایک ہاتھ میں اپنے اولاد کا ہاتھ پکڑی ہے اور ایک ہاتھ میں گھر کی چابی لی ہے اور آ گئی ہے جنازہ گاہ میں. پہلے باپ کے پاس گئی ہے اور چہرے سے کفن ہٹائی ہے اور باپ کے پیشانی کو چوم کر کے کہتی ہے ابا پریشان نہیں ہونا, آج تیری بیٹی زندہ ہے, آج تیری بیٹی زندہ ہے, اور جب تک تیری بیٹی زندہ ہے کوئی تیرے نماز جنازہ کو ادا کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا ہے جو قرض والا بندہ جدھر کھڑا تھا ادھر رخ کر کے کہتی ہے کون ہے جس کا قرض میرے باپ پہ ہے؟ بندہ باہر نکل کے کہتا ہے ہاں جی میں ہوں جس کا اتنا پیسہ ہے جو تیرے باپ پہ قرض ہے. اللہ اکبر. کہا کہ جب تک اتنا پیسہ نہیں دیا جائے گا کوئی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا ہے بیٹی نے اپنے ہاتھ سے گھر کی چابی لی ہے اور اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہتی ہے یہ لے چابی اور جا میرا گھر بیچ دے اور اس سے اپنے قرضے کا پیسہ لے لینا, اور اگر کم پڑ جائے تو آ جانا میری چوکھٹ پہ, اولاد بیچ دوں گی لیکن میں اپنے باپ کے قرضہ ادا کر کے رہوں گی. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا ہے بندے نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا بہن جی معاف کرنا, کوئی قرضہ میرا تیرے باپ پہ نہیں ہے بلکہ تیرے باپ کے 3 لاکھ روپیہ ہے جس کے میرے اوپر قرض تھے. جب تیرے باپ کی موت کی خبر میں نے سنا تھا تو میں پیسہ واپس کرنے آیا تھا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے اس لیے اتنا کرنا پڑا ہے. بہن معاف کرنا, یہ لے اپنے باپ کا پیسہ رکھ لو. اللہ اکبر. یہ بیٹی ہوا کرتی ہے جو اپنے باپ کے لیے مرا کرتی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے بیٹیوں کی عزت کرنا, بیٹیوں کی عزت کرنا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹے وہ ہوتے ہیں جو نسلوں کو بڑھانے میں کام آتے ہیں, اور بیٹی وہ ہوا کرتی ہے جو مرنے کے بعد دنیا سے لے کر کے آخرت میں تک کام آتے ہیں.